رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانہ نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے، بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے، جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانہ نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا، اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں، حقیقی پیار ہے ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانہ نماز کا عادی بنانا ہوگا،
اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔